الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں سب سے پہلے اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے آپ سب کا رمضان کے اس 20 روزہ کورس کی پہلی نشست میں، اس پہلی علمی مجلس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ کورس شروع کرنے کی اور ہم سب کو اس کورس میں شریک ہونے کی اور اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر ہم سب مل کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کورس میں آنے والی تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور اس کورس میں وہی باتیں سامنے آئیں جو حق ہیں، جو اللہ کے دین کی باتیں ہیں، اور پھر اس کورس کو ہم سب کو سمجھنے کی، ہم سب کو صحیح طور پر اسے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری یہ کوشش ہو، ہم جب اس کورس کو شروع کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی نیت کی درستگی کر لیں، اپنی نیت کی تصحیح کر لیں، اپنی نیت صحیح کر لیں کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم دین کو سیکھیں گے، دین کو سمجھیں گے کہ اللہ کا وہ دین کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی سید الاولین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور پھر کس دین کے لیے ہمارے نبی نے اور بقیہ تمام صحابہ کرام نے بہت طرح کی قربانیاں پیش کیں. وہ دین کیا ہے، ہم اسے سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ نیت، یہ جذبہ اور یہ ارادہ ابھی سے ہمارے دل میں ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ثواب مرتب ہوگا. تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں. دوسری چیز جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ یہ جو 20 دن کا رمضان کورس ہے اور آج کی یہ نشست اس علمی مجلس کی پہلی نشست ہے، تو دراصل یہ کورس 2 وجہ سے شروع کیا گیا. پہلی وجہ تو یہ کہ رمضان ہماری زندگی میں بار بار آیا، اور رمضان کا جو مقصد اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، جو مقصد اللہ نے ہمیں دیا، وہ مقصد ہے لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے اور تمہیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی رمضان کا مہینہ دراصل تقوی کے لیے ٹریننگ اور تربیت کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. تو یہ رمضان ہماری زندگی میں بہت بار آیا. ظاہر ہے کہ یہ رمضان جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ ہماری زندگی کا کوئی پہلا رمضان یا دوسرا رمضان نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے بہت سارے رمضان گزر چکے. تو اس وقت کا، آج کا، ابھی کا، اس سال کا جو رمضان ہے، ہماری کوشش ہو کہ اس رمضان کو ہم حقیقی معنوں میں تقوی کی ٹریننگ اور تربیت کا ذریعہ بنا دیں. پہلی چیز تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ جو سب سے پہلی چیز انسان پر فرض ہوتی ہے جب بھی کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو آپ خود سے سوال کیجئے کہ سب سے پہلی چیز انسان کے اوپر کیا فرض ہوتی ہے. آپ کا ذہن کہے گا نماز، لیکن نہیں. آپ کا ذہن کہے گا روزہ، لیکن نہیں. یہ چیز بھی فرض نہیں ہوتی. جیسے ہی آدمی ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس پر فرض ہوتی ہے وہ ہے علم. علم حاصل کرنا. وہ جب تک نماز کا علم حاصل نہیں کرے گا تو نماز کیسے ادا کرے گا؟ جب تک وہ روزے کا علم حاصل نہیں کرے گا کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، روزہ میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں، تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ جب تک اس کے پاس زکوٰۃ کا علم نہیں ہوگا
تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز جو انسان پر فرض ہوتی ہے ایمان کے بعد، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ تو اس کورس کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس روزے کا، رمضان کا اور زکوٰۃ کا، اسی طرح سے ان چیزوں کا علم ہو جن کی وجہ سے ہم ایک متقی شخص بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے تقوی حاصل کرنے کا جو وقت دیا گیا ہے رمضان کی شکل میں، وہ وقت بڑا مختصر ہے، صرف 30 دنوں کا وقت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ 30 دن میں ایسی مشق کر لے، وہ 30 دن میں اپنے آپ کو ایسے اعمال کا عادی بنا لے کہ پورے سال اس کے لیے تقوی کی زندگی گزارنا آسان بن جائے۔ تو اس کورس کو، اس 20 دن کی علمی مجلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے والے بن جائیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس رمضان کو تقوی کی ٹریننگ اور تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ اب جو روزانہ کی علمی مجلسیں ہوں گی، جو نشست ہوگی، روزانہ جو 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی، اس سلسلے میں 2 باتیں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے روزانہ کی 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی، یہ کوئی تقریر کی مجلس یا یہ کوئی بیان یا یہ کوئی وعظ کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علمی گفتگو کی مجلس ہے، جہاں ہم آسان انداز میں، بالکل عام فہم انداز میں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا وہ دین کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں اتارا ہے، وہ دین کیا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا گئے، وہ دین کیا ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کیں، اس کے احکام کیا ہیں، یہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہماری مجلس ہوگی، یہ علمی گفتگو کی مجلس ہوگی، بیان، تقریر اور وعظ کی مجلس نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ان باتوں کو سنیں، جو باتیں اس میں سامنے آئیں، ہم جو اس کو سنیں گے، ابھی سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس کو سرسری طور پر سن کر وقت گزاری کی کوشش نہیں کریں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے ہمیں دین کی باتیں سننی ہیں، تو بس اسے سن لیا اور ہم نے سن لیا، بس سن لیا اور بات سنی گئی، ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ ہم سیکھیں گے، اسے ہم بار بار سنیں گے، اسے ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ تمہیدی کلمات تھے جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بھی پیش کر دوں کہ اس کورس میں اور روزانہ کی اس علمی مجلس میں ہم کن کن چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے اور آپ کی دعاؤں سے، سب سے پہلی چیز جس پر ہم روزانہ گفتگو کریں گے وہ گفتگو ہوگی رمضان، کہ رمضان کیا ہے، رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کا تقاضا کیا ہے، رمضان اللہ نے کیوں دیا۔ یہ رمضان ہماری گفتگو کا سب سے پہلا موضوع روزانہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگی وہ ہوگی روزہ۔ روزہ کیا ہے، روزہ کا مقصد کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے کلام میں کہتا بھی ہے کہ میں تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت رحم والا ہے۔ تو جب اللہ اس قدر رحم والا ہے تو پھر وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، وہ بھوک میں تڑپتا رہے، وہ پیاس میں بے چین رہے، پریشان رہے، پھر وہ اللہ اس بھوکے پیاسے بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسا رحم ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو جسمانی طور پر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے ہمیں دنیا میں کیا فائدے ملتے ہیں اور آخرت میں اس کا بدلہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کے نزدیک بندے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کون سی چیزیں ہیں
جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ بن جاتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ہمیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا؟ آپ دنیا کی کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ شیخ میں نے روزے میں یہ کام کر لیا، میرا روزہ ہوا یا نہیں؟ وہ شیخ آپ سے کہے گا ہاں آپ کا روزہ تو ہو گیا، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کے نزدیک اس شخص کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو یہ وہ دوسری چیز ہے جو ہماری گفتگو کا روزانہ موضوع رہے گی انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو روزانہ ہماری گفتگو کا موضوع رہے گی وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا چوتھا بڑا رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے کلمہ توحید، دوسری چیز ہے نماز، اور تیسری چیز ہے روزہ، اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ میرا بندہ زکوٰۃ نکالے؟ میرا بندہ میرے دیے ہوئے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ کے نام پر غریبوں کو دے۔ یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کن اداروں کو دینا چاہیے؟ کن لوگوں کو دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ نکالنے کی شکل کیا ہے؟ زکوٰۃ کن مال پر نکالا جاتا ہے؟ مال تجارت پر، سونے پر، چاندی پر، زیورات پر، ہیرے پر، مجوہرات پر؟ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں؟ یہ ہماری گفتگو کا روزانہ انشاءاللہ تیسرے نمبر پر یہ چیز موضوع گفتگو رہے گی۔ اور چوتھی چیز جس کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہے عقائد، ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں ہم کیا کچھ سوچیں، کیا نہیں سوچیں؟ اللہ کے بارے میں کیسی سوچ رکھنا جائز ہے اور کیسی سوچ رکھنا حرام ہے؟ اللہ کے بارے میں کیسے وسوسے آتے ہیں؟ شیطان کس طرح سے اللہ کے تعلق سے ہمارے ذہن پر حملہ کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو گھسیٹ کر برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ہم کتابوں پر ایمان کیسے لائیں؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم ایمانیات کے تعلق سے اپنے عقیدے کو درست کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے روزے کا مقصد، یعنی تقوی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ صرف 30 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو تقوی کی ٹریننگ کا ذریعہ رمضان کو بنایا، صرف 30 دن کا وقت دیا، 29 یا 30 دن کا۔ اس مختصر سے وقت میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اپنا کر ہماری زندگی ایک متقی شخص کی زندگی بن جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے؟ جو چیزیں ہونی چاہیے ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کو دل سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ جسے ہم کہہ دیں کہ ہماری گفتگو کا یہ پانچویں چیز جو موضوع رہے گی وہ ہے تقوی۔ تقوی کا حصول کیسے ہو، ہم تقوی کیسے حاصل کریں؟ اور چھٹی چیز جسے ہم سیکھیں گے وہ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک سورہ مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں، اور اگر کسی دن وقت زیادہ ہوا تو اس کے ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ رمضان کورس ختم ہونے کے بعد پھر ہم ایک قرآن کورس شروع کریں، جس میں ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں، اور قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب سیکھیں، اور قرآن پاک کا ترجمہ اس طرح سیکھیں کہ اگر 2 پارے 3 پارے تک ہم نے ترجمہ سیکھ لیا تو پھر چوتھے اور 5ویں پارے کے آیتوں کا ترجمہ سمجھنا ہمارے لیے بہت حد تک آسان ہو جائے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کورس کو آسان بنائے، اور جو ہمارے آئندہ کے عزائم ہیں علم دین کے تعلق سے، اور یہ تازہ فکر کا ایک مستقل پروجیکٹ ہے، ایجوکیشنل پروجیکٹ، تو
اللہ رب العزت سے آپ کی یہ دعا رہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنائے اور پوری دنیا میں تازہ فکر کے نفع کو ہر طرح سے عام فرمائے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے رمضان۔ رمضان ہماری زندگی میں سچ پوچھئے تو بہت بار آیا، ہم نے رمضان بہت بار دیکھا، اور اس بار پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا سنہرا موقع دیا ہے کہ اب بہت جلد چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں اتار دے اور اس مہینے کا ہمیں استقبال کرنے والا بنائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان المبارک کا بے حد اہتمام تھا۔ جب بھی رمضان کا مہینہ حضور کی زندگی میں آیا، حضور نے صحابہ کرام کو رمضان کی مبارک بات پیش کی، اور حضور نے جو رمضان کی مبارک بات پیش کی وہ اس طرح نہیں پیش کی کہ رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک، جو ہمارے یہاں رمضان کی مبارک بات دینے کا طریقہ ہے، بلکہ حضور نے جو مبارک بات صحابہ کرام کے سامنے پیش کی اس کا طریقہ بہت الگ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتاکم شہر رمضان شہر خیر، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، خیر و برکت کا وہ مہینہ جو تمہیں اب ڈھانپ لے گا۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں نیکیوں پر ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کو دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون ہے جو بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون ہے جو یہ چاہے کہ میں اپنے اس بھائی سے نیکی میں بڑھ جاؤں، کون ہے جو یہ چاہے کہ میں اپنی اس بہن سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مبارک بادی کے طور پر صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا ان کلمات میں غور فرمائیے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ آپ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو خیر کا مہینہ ہے، یعنی حضور نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس مہینے میں کون ہے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یعنی حضور نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا اپنی امت کو کہ تم اس مہینے کے اندر ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم یہ چاہو کہ اگر یہ شخص اتنی نیکیاں کر رہا ہے، میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی جنت حاصل کرنے والے اعمال، وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان جنت حاصل کر لے۔ وَفِي ذَلِكَ، اس چیز میں، اس کام میں، ان اعمال میں، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے مغفرت کی طرف بڑھو، سبقت کرو۔ یہ جو اللہ نے لفظ کا استعمال فرمایا سابقوا، سبقت کرو، سبقت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آگے بڑھنا، یہ مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جا رہا ہے، اب ہم اسے یہ کہنا چاہیں کہ تم جلدی سے چلے جاؤ، تو اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے سارعوا، تیز چلو، آگے بڑھو، جلدی سے چلو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے سابقوا۔ اس لفظ کے استعمال کے لیے سمجھیے کہ مثال کے طور پر اگر دو لوگ چل رہے ہیں اور ایک کو مجھے ابھارنا ہے کہ تم اس سے آگے بڑھو، تو ہم اس سے کہیں گے سابقوا، آگے بڑھو، یہ جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے اس سے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نیکیوں کے سلسلے میں
سارعو بھی کہتا ہے کہ جلدی کرو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، وقت تبھی تک ہے جب تک تمہاری سانسیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، میں زیادہ نیکیاں کر لوں، میں زیادہ نیکیاں جمع کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا اس مہینے میں کہ کون ہے جو زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی میسج دیا، دو میسج ہیں اس صرف ایک جملے میں۔ ایک میسج تو یہ ہے، ایک پیغام تو یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ جس چیز پر ہماری توجہ ہو وہ ہے گناہ، کہ گناہ نہ ہو۔ دیکھیے یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں کرنا اہم ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکیوں سے زیادہ اہم ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر کوئی شخص نیکیاں جمع کر رہا ہے، 1 2 3 10 20 100، اس نے 100 نیکیاں جمع کر لیں، لیکن دوسری طرف وہ جو اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر رہا ہے، اس کے نیچے وہ گناہوں کے سوراخ بھی کر رہا ہے، وہ غیبت کا سوراخ، وہ چغلی کا سوراخ، جھوٹ کا سوراخ، سود کا سوراخ، وہ اتنے سارے سوراخ کر چکا ہے کہ ایک طرف سے نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سے اس کی نیکیاں نکل رہی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گناہوں کے سوراخ کو بند کر لیں، تاکہ ہمارے نام اعمال میں جو نیکیاں آئیں وہ لیک نہ ہوں، وہ کہیں سے نکل کر ختم نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیشہ پرہیز کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ان اعمال سے روکتا ہے جن اعمال کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ ایک میسج تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور دوسرا میسج یہ دیا کہ جو گناہ ہم سے ہو چکے ہم ان سب سے توبہ کر لیں۔ تو رمضان کورس کی اس پہلی علمی مجلس میں جو سب سے پہلا عمل ہوگا ہمارا، میرا بھی ہو آپ کا بھی ہو، سب کا عمل یہ ہو کہ ہم ابھی اللہ رب العزت سے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کریں۔ میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ کہیے، اے میرے رب، میں بہت گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے بے شمار گناہ ہوئے اور میں اپنے تمام گناہوں پر دل سے شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی بھی گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اگر کبھی غلطی سے، غفلت میں، شیطان کے بہکانے سے، نفس کے چنگل میں پھنس کر اگر گناہ ہو گیا تو میں پھر توبہ کروں گا، آپ میری اس توبہ کو قبول کر لیجئے۔ تو اب ہم نے تمام گناہوں سے توبہ کر لیا، یہ ہمارا سب سے پہلا عمل ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے میں 2 میسج دیے۔ ایک میسج تو یہ دیا کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا کام وہ یہ کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے تھے، مبارکبادی پیش کرتے تھے، وہ ان الفاظ سے مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو رمضان کے تعلق سے بہت ساری گفتگو سنا کر، بہت ساری حدیثیں بتا کر خبردار کر دیا کرتے تھے کہ تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر کو سمیٹنے کی کوشش کرنا۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کے فضائل بیان کرنے کی کوشش ہوگی ہماری کہ ہم ان کے فضائل کو سامنے لائیں، تاکہ جب ہمارے سامنے رمضان کی فضیلتیں آئیں گی تو ہم اس کی فضیلتوں کی وجہ سے اس کے اعمال کو سمیٹنے کی اور خیر کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو ہماری گفتگو کا سب سے پہلا موضوع تھا وہ یہ تھا رمضان کے تعلق سے، تو ہم اس کا استقبال اس طرح کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں، اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم رمضان کو وصول کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ایک ایک لمحے کو
عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، ایک بھی لمحے کو ہم ضائع اور برباد نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان دو چیزوں سے ہم رمضان کا استقبال کریں، ایک تو توبہ، اور دوسری چیز اس عزم کے ساتھ، یہ عزم کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ وصول ہو جائے اور رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع اور برباد نہ ہو۔ یہ ہماری گفتگو کا سب سے پہلا موضوع تھا۔ اب آج ہماری گفتگو کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہوگا عقائد، عقیدہ۔ عقیدہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جن پر آدمی دل سے یقین کرتا ہے، دل سے ہم جن چیزوں کا یقین رکھتے ہیں اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم دل سے یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ جان لیا کہ فرشتے ہمارے نام اعمال میں ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اور جب ہم نے اس کے تقاضے کے مطابق نیک عمل کیا تاکہ فرشتے نیک اعمال کو لکھ لیں، اور ہم نے گناہوں سے توبہ کیا کہ ہمارے گناہوں کو فرشتے مٹا دیں، تو یہ ہے ہمارا ایمان۔ یعنی جن چیزوں کو ہم صرف جانتے ہیں وہ ہے عقیدہ، اور جن چیزوں کو ہم جاننے کے ساتھ ساتھ عمل میں لاتے ہیں وہ ہے ایمان۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں ہمیں جو حکم فرماتا ہے وہ عقیدے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر اپنا عقیدہ رکھو، اللہ رب العزت کے سلسلے میں اپنے عقیدے کو درست کرو، فرشتوں پر عقیدہ رکھو، تم ہماری کتابوں پر عقیدہ رکھو، ہمارے رسولوں کا عقیدہ رکھو۔ اللہ نے کہیں پر کسی ایک آیت میں بھی یہ نہیں فرمائے کہ تم عقیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر آیت میں یہی فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں، عقیدے کی جن چیزوں کو ہم جان رہے ہیں اس کو عمل میں لے آئیں، تو یہ ہے ایمان۔ ہم عقیدے کو جانتے ہیں اور ایمان کا مطلب ہے اس عقیدے پر عمل کرنا۔ تو انشاءاللہ ہماری گفتگو کا جو دوسرا موضوع رہے گا وہ رہے گا ایمان۔ اور ایمان میں جو سب سے پہلی چیز جس پر ایمان لانا ہر فرض سے بڑا فرض ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہر فرض سے بڑا فرض ہے، اور انسان پر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر ایمان لائے۔ تو ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہے۔ اللہ تنہا ہے، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کا باپ نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ پوتا، نہ ناتی، نہ نواسا، نہ نواسی، نہ پوتی، کچھ نہیں۔ اللہ کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آسمان کو پیدا کرے، اس نے پیدا کر دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں انسان کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں فرشتوں کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں نبی بھیجنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں چیزوں کو پیدا کرنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں
آسمان کو پیدا کرنے کی، عرش و کرسی کو پیدا کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، تنہا یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، شریک نہیں ہے کہ اس دنیا کو اللہ بھی چلا رہا ہے اور فلاں بھی چلا رہا ہے، دونوں مل کے چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نظام کو، پوری کائنات کے تمام نظام کو صرف اور صرف اللہ تنہا چلاتا ہے، یہ ہے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اگر صرف اللہ پر گفتگو کی جائے، آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور میں قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان میں اگر کہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتا ہے پہلے اسے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اگر پوری دنیا، اور دنیا نہیں بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز کو، ہر خشک چیز کو قلم بنا دیا جائے، اور ہر تر چیز کو سیاہی بنا دی جائے، اور پھر ہر چپٹی چیز کو کاغذ کی شکل دے دی جائے، اور پھر اس قلم کو سیاہی میں ڈبو کر کاغذ پر اللہ کے بارے میں لکھا جائے، آپ یقین کیجئے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی الگ شان ہے، ہر لمحہ اس کی الگ شان ہے۔ وہ ہر لمحے میں کیا کیا کرتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت یہ ہے اللہ کی ذات، میرے رب کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے تعلق سے ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ کے جو نام اللہ نے خود رکھے ہیں، ہم اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے پکار سکتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نام ہم اپنے پاس سے رکھ لیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اسماء کا مطلب ہے نام، اسماء یہ اسم کی جمع ہے، یعنی اسم واحد ہے، اسم کا مطلب ہے ایک نام، اور اسماء کا مطلب ہے بہت سارے نام۔ صفات صفت کی جمع ہے، صفت کے معنی ایک خوبی، ایک صفت، اور صفات کا مطلب ہے بہت ساری خوبی، بہت ساری صفتیں۔ تو اللہ کی جو اسماء ہیں، اللہ کے جو بہت سارے نام ہیں، اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی صفتیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کا کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھ سکتے جو اللہ نے خود نہ رکھا ہو۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 99 نام گنائے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی کو اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 99 ناموں کو یاد کر لیں، اور ان کو یاد کرنے کے بعد ان کو سمجھیں کہ اللہ کے نام کا، اس نام کا مطلب کیا ہے۔ رحمان، اس کا مطلب کیا، اس کا تقاضا کیا، اور رحمان کے نام سے اللہ کو کب پکارنا چاہیے۔ رحیم، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے اس نام کا جو مظہر ہے وہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صفت رحیم سے کیا کرتا ہے، اور اللہ کو یا رحیم بول کر کب پکاریں گے۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا، اس کورس کے علاوہ ویڈیوز میں انشاءاللہ میری کوشش رہے گی، اور میں نیت کرتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نیتوں پر پورا اتارے۔ تو اللہ کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، یہ بے شمار نام ہیں، 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ ان 99 کے علاوہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے اور بھی نام آئے ہیں۔ ہم اللہ کو ان ناموں کے سوا کسی اور نام سے نہیں پکار سکتے۔ اللہ کے اسماء یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی جو صفتیں ہیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی کچھ صفتیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا
ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری فرض ہے، جس میں سب سے پہلی اللہ رب العزت کی جو صفت ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن پر ضروری ہے، وہ ہے اللہ کی صفت وحدت۔ صفت وحدت کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری چیز ہے صفت قدم۔ صفت قدم جس پر ایمان لانا فرض ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی شروعات نہیں کہ اللہ تب سے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تب سے، یعنی 12 بجے سے، 1 بجے سے، 2 بجے سے، ہم جب وقت کی شروعات کرتے ہیں تو کسی چیز کی شروعات یہ محتاج ہوتی ہے وقت کی، اور وقت اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وقت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وقت کا خالق ہے، وقت کو پیدا کرنے والا۔ آپ اسے ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص جس نے کمپیوٹر کو بنایا، تو کمپیوٹر کو بنانے والا کمپیوٹر کے اندر نہیں ہوتا بلکہ وہ کمپیوٹر سے باہر ہوتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے یہ موبائل بنایا تو اس موبائل کو بنانے والا موبائل کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ اس موبائل کے باہر ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کی کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر نہیں ہے۔ ہم انسان، جنات، چرند، پرند، درند اور یہ پوری دنیا وقت کے اندر ہے، اللہ وقت سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی شروعات نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہے صفت قدم، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ باقی ہر چیز فنا ہو جانے والی اور ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ جو صفت قدم ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے ضروری فرض ہے۔ اور تیسری چیز جس پر ایمان لانا فرض ہے وہ ہے حیات۔ حیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں بلکہ وہ ایسا زندہ ہے جو سب کو زندگی بخشتا ہے، یعنی خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی بخشتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے اندر زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ ہر چیز کو زندگی بخشنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت حیات ہے کہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا۔ اس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہوئیں، ایک تو صفت وحدت کہ اللہ ایک ہے، صفت قدم یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور پھر صفت حیات کہ اللہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، اور پھر صفت سمع کہ اللہ سنتا ہے، یعنی کوئی آہستہ بولے تو بھی سنتا ہے، زور سے بولے تو بھی سنتا ہے، انسان کی آواز بھی سنتا ہے، چرند کی، پرند کی، درند کی، گھاس پھوس کی، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اللہ ان کی بھی آواز کو سنتا ہے، ان کی مناجات کو سنتا ہے، ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت سمع ہے، یعنی سننے کی صفت۔ لیکن پھر اس میں یہ چیز ملحوظ رہے کہ اللہ رب العزت سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سنا، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو اللہ کو کان کی بھی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے دیکھنا، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر پوشیدہ چیز اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے دیکھنے کی، لیکن دیکھنے کے لیے اللہ کو آنکھوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے جس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، وہ ہے صفت قدرت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ابھی قیامت قائم کر دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ابھی زمین و آسمان کو فنا کر دے، چور کر دے، ختم کر دے۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارا ایمان ہو کہ ہر چیز، جو بھی چیز ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صفت قدرت، اس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے صفت کلام، گفتگو کرنا، بات کرنا۔ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے۔ ضرورت پڑنا یہ عیب ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو جائے یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے منزہ، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے صفت خلق، پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ آپ جو اس کائنات کی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنی بڑی بڑی گلیکسیز، اور یہ کہکشائیں پھیلی ہوئیں اور ایک دوسرے سے اتنی دور کہ ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک صرف روشنی کو پہنچنے میں 25-30 ارب سال، 25-30 کروڑ سال لگ جائے، تو اتنے فاصلے پر اتنی بڑی کہکشاؤں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور ان کے اوپر یہ جو چند صفات میں نے پیش کی، یہ وہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے پر فرض ہے۔ تو اپنے ایمان کی تجدید کی جائے سیکھ کر۔ ہم تو چونکہ سیکھ رہے ہیں کہ کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اور اس کے صفات پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ ایمان کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آج کی اس علمی مجلس میں ہم پیش کر سکے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو گفتگو آگے بڑھے گی وہ ارادہ ہے کہ کل کی علمی مجلس نمبر 2 میں انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم پھر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اب جو ہماری آج کی روزانہ کی علمی مجلس کا تیسرا موضوع ہے وہ ہے روزہ کے احکام۔ روزہ کے بارے میں سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ سمجھی جائے کہ روزہ دراصل یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھال کا مطلب اس زمانے کے حساب سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص لوہے کا پورا لباس پہن لے کہ میں نے اب بلٹ پروف لباس پہن لیا، اب اگر کوئی گولی آتی ہے تو وہ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی، اسے ہم ڈھال کہہ سکتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، یعنی ہر انسان جب وہ حشر کے میدان میں جمع ہوگا، ہر انسان کی طرف جہنم کی آگ لپکے گی، اسے کھینچنے کی اور اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گی۔ تو جو شخص روزہ اس دنیا میں رکھے گا وہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو جائے گا، یعنی ادھر سے جہنم کی آگ آئے گی اور یہ روزہ کھڑا ہو کے کہے گا نہیں تم اسے نہیں لے سکتے، اس نے مجھے رکھا تھا، اس نے روزہ رکھا تھا، اس نے میرا اہتمام کیا تھا، یہ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا تھا، تم اسے نہیں پکڑ سکتے۔ تو یہ روزہ ڈھال ہے، قیامت کے دن روزہ ڈھال بنے گا انشاءاللہ۔ تو بنیادی طور پر روزہ یہ ہے۔ روزے کا جو بدلہ ہے، ہر عمل کا بدلہ اللہ رب العزت ثواب کی شکل میں دے گا۔ صحیح حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بیوی سے میری وجہ سے ملنے سے رکتا ہے، تو یہ سارے کام وہ میری وجہ سے کرتا ہے۔ وانا اجزا بہ، بدلے میں میں خود اسے ملوں گا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جس عمل کا بدلہ خود اللہ ہو وہ عمل کس قدر معزز ہے، وہ عمل کس قدر مقدس اور کس قدر مبارک ہے۔ تو یہ روزے کے تعلق سے بنیادی چیز ہم سمجھ چکے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور روزہ کا جو بدلہ ہے وہ خود اللہ رب العزت ہے۔ اب ہم روزے کے کچھ احکام کو جان لیں۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ روزے کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی نیت سے، یعنی نیت یہ ہو کہ ہم یہ جو بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں یہ عادت کے طور پر نہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو ہم بھوکے ہیں، بلکہ روزے کا جو مقصد ہو سب سے پہلے ذہن میں یہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کی اذان تک
میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا، اور جو بھی روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں میں ان کاموں کو نہیں کروں گا، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اسے کہتے ہیں روزہ، یعنی اس مقصد سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کے مقصد سے کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے، یعنی بیوی سے ملنے سے، اور ہر اس چیز سے جو روزے کو توڑ دیتی ہو، ان 4 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اب روزہ جو آدمی کا شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے انسان کا روزہ شروع ہوتا ہے، اور یہ روزہ غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی سورج کے ڈوب جانے تک۔ جیسے سورج ڈوبا یہ شخص روزے سے آزاد ہو گیا، اب یہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، روزے کو توڑنے والے کام بھی کر سکتا ہے، افطار بھی کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی ہر جائز کام جو روزے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تھا اب وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے روزے کا سیدھا سادہ اور آسان سا مطلب۔ اب روزے کے مسائل میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو عقل مند ہو، یعنی پاگل نہ ہو، پاگل شخص پر روزہ فرض نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو، بالغ کا مطلب ہے وہ جوان ہو۔ لڑکا اور لڑکی یہ دونوں کے بالغ ہونے کی جو علامتیں ہیں یا جو عمر ہے یہ الگ الگ ہے۔ لڑکی کو اگر حیض آ جائے تو وہ لڑکی شریعت کی نظر میں جوان اور بالغ ہے۔ لڑکا کو اگر سوتے وقت یعنی اس کی جو منی ہے وہ نکل جائے، یا وہ جمع کرے اپنی بیوی سے اور اس کی منی نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بالغ ہو گیا۔ یا جو یعنی پرائیویٹ ایریاز ہیں ادھر اگر بال نکل جائیں لڑکا کو یا لڑکی کو، تو اس کا مطلب کہ وہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گئے۔ اور اگر کسی شخص میں یہ ساری علامتیں نہ ہوں، یعنی لڑکی کو حیض نہ آئے یا لڑکا کو انزال نہ ہو، یعنی اس کی منی نہ نکلے، اسی طرح سے اس کو پرائیویٹ جگہوں پر بال بھی نہ اگیں، تو پھر لڑکے کی جو عمر شریعت کی طرف سے مقرر ہے وہ 15 سال ہے، کہ لڑکا اگر 15 سال کا ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا۔ اور اگر 15 سال سے پہلے ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت، یعنی بال کا نکل جانا یا منی نکل جانا، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز 12 سال یا 13 سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لڑکا بالغ ہو گیا۔ اور لڑکی کے لیے تو اصل چیز ہے ماہواری، یعنی حیض اگر کسی لڑکی کو آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہو گئی، یا ان مقامات پر بال نکل آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لڑکی بالغ ہو گئی۔ لیکن اگر کسی لڑکی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، بال بھی نہ اگیں اور ساتھ ساتھ حیض بھی نہ آئے، تو پھر شریعت کی نظر میں لڑکی کے لیے بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ 9 سال ہے۔ تو کسی بھی مسلمان پر روزہ فرض ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ 2 شرطیں ضروری ہیں فرض ہونے کے لیے۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ عقل مند ہو، پاگل پر روزہ فرض نہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ یا کوئی نابالغ بچی روزہ رکھتی ہے یا رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ظاہر سی بات ہے کہ بے پناہ اجر عطا کرے گا، اتنا اجر کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو روزہ یہ فرض ہے ان لوگوں پر۔ اب تیسری چیز جو ہم آج سیکھیں گے وہ یہ کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ روزے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہے روزے کی نیت۔ نیت کا مطلب ہے دل کا ارادہ، یعنی دل میں ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، یا میں روزہ کل رکھوں گا، یہ روزے کی نیت ہے۔ سحری کھا لینا بھی روزے کی نیت ہے۔ ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ روزے کی نیت کے لیے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ قرآن میں یا حدیث میں یا یہ جملہ سلف سے منقول نہیں ہے، اور نیت کا مطلب ہے دل کا ارادہ۔ تو دل سے یہ نیت کر لینا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں سحری کھا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کھا اسی لیے رہا ہوں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو سحری کھانا خود روزے کی نیت ہے۔ تو یہ نیت کر لی جائے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑی نیت ہو وہ یہ کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا ہے۔ میں روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ لوگ کہیں مجھے برا بھلا نہ کہنے لگے کہ رمضان ہے تو روزہ نہیں رکھتا،
اس لیے لوگوں کے برا بھلا کہنے سے بچنے کے لیے روزہ نہ رکھیں، یہ اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر کھانا بنا کر کون دے گا، اس لیے نہیں، روزہ اس لیے رکھیں کہ اللہ رب العزت خوش ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رمضان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو روزہ ہم اس لیے رکھیں اور روزہ رکھنے کے وقت روزے کی نیت ہو۔ تو آج ہم نے روزے کے مسائل میں ان چیزوں کو سیکھا۔ اب آج کا ہمارا جو چوتھا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آج بنیادی طور پر دو باتیں یاد رکھی جائیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا بڑا رکن ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو زکوٰۃ یہ چوتھا بڑا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا، ہمیں جو دولت دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ کچھ لوگوں کو مالدار بنایا اور کچھ لوگوں کو غریب بنایا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جسے ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے ہی عنوان میں کسی اور دن بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کی جو تقسیم ہے اس دنیا میں، مال کی تقسیم، دولت کی تقسیم، وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ فقیر ہیں، اور یہ اللہ نے بنیادی طور پر اس لیے ایسی تقسیم فرمائی ہے تاکہ آزمائش ہو، غریب کی بھی آزمائش ہو کہ تم غربت میں حرام کام تو نہیں کرتے مال حاصل کرنے کے لیے، اور مالدار کی بھی آزمائش ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے تم غریب بھائیوں کو دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے ان کو یہ حکم دیا کہ تمہارے مال میں سے 2.5% تم ہمارے لیے، ہماری خوشی کے لیے غریبوں کو دو۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا 3 مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، وہ تم میری راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا نہیں، وہ میرا دیا ہوا ہے۔ پہلا مقصد تو زکوٰۃ کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غریب ہیں تمہارے معاشرے میں، جو محتاج ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، جن کو اوڑھنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے، جن کو جلانے کے لیے چولہا نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، تم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی مدد خود اپنے پیسے سے کرو۔ دوسرا مقصد یہ ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ آئے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کا۔ دوسرا مقصد یہ کہ ہمارے اندر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کا جذبہ ہو اور ہم ان کی مدد کرنے والے ہوں۔ اور تیسرا جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مال کی محبت نکل جائے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ اور یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے حکم پر ہم نے اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر غریب کو دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور ہم نے اللہ سے یہ کہا، اے اللہ، میرے دل میں میرے مال کی محبت نہیں ہے، آپ کا حکم تھا، میں نے 2.5% غریب کو دے دیا، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ تو ہمارے دل میں عام دنوں میں، ہمارے دل میں عام زندگی میں، ہمارے مال کے عام مال میں بھی ایسا ہی ہو کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو اور مال کی محبت بالکل نہ ہو۔ تو زکوٰۃ کا یہ 3 مقصد ہے۔ زکوٰۃ یہ کن پر فرض ہے، کیوں فرض ہے، زکوٰۃ یہ کن لوگوں کو دیا جائے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم کتنا تاکیدی حکم ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے دن گفتگو ہوگی۔ اب جو آج کا ہمارا 5واں موضوع ہے وہ ہے اصلاح نفس۔ اصلاح نفس کا مطلب جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ تقوی، رمضان کو اللہ رب العزت نے تقوی کی ٹریننگ کا ذریعہ بنایا۔ تو تقوی ہم کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں، جو انسان کے اندر جتنے بھی اخلاق ہیں، جتنی بھی انسان کی صفت ہے نا، یہ 2 طرح کی صفت ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اچھی صفت اور ایک ہے بری صفت۔ جیسے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، لوگوں سے ہمدردی، یہ سب اچھی صفت ہیں۔
کچھ صفت جو انسان کے اندر ہوتی ہے، تکبر، حسد، دوسروں کی نفرت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ سب بری صفت ہے۔ تقوی نام ہے کس کا؟ تقوی نام ہے دل سے بری چیزوں کو نکالنا اور اچھی صفت کو ڈالنا، اسی کا نام ہے تقوی، اور اسی کا نام ہے اصلاح نفس۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رسول کو حکم دیا کہ آپ کہیے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، یعنی دل سے گندگیاں نکل جائیں اور دل میں اچھی چیزیں آ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ نے بیان کیا کہ بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی حضور کے اس دنیا میں آنے کا 4 مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے قرآن پڑھ کر سنانا، دوسرا مقصد ہے کتاب سکھانا، یعنی قرآن میں کیا ہے، قرآن کے احکام کیا ہیں، تیسرا مقصد ہے حکمت بتانا، یعنی عقل مندی کی باتیں بتانا، یعنی حدیث، یہ حکمت ہے، اور چوتھا جو حضور کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ دل سے بری چیزوں کو نکالنا، برے اخلاق کو، بری صفات کو نکالنا، اور دل کے اندر اچھے اخلاق حمیدہ، صفات حمیدہ کو ڈالنا۔ تو صفات رذیلہ کو نکالیں گے اور صفات حمیدہ کو دل میں ڈالیں گے۔ تو اب ہم اس موضوع پر روزانہ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، ایک دن یہ سیکھیں گے کہ ایک اچھا اخلاق ہمارے اندر آئے، اور دوسرے دن یہ سیکھیں گے کہ ایک دن ہمارے دل سے بری چیز نکل جائے۔ تو انشاءاللہ 20 دن میں ہم کم از کم 10 اچھی صفت اپنے اندر ڈال لیں گے اور 10 بری صفت کو اپنے دل سے نکال لیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ایک اخلاق حمیدہ میں سے ایک اخلاق کے بارے میں، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یہ وہ اچھی صفت ہے جس کا اللہ نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی چیز ہے۔ اخلاص کیا ہے وہ سمجھیے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نیت۔ نیت کا مطلب ہے وہ چیز جو کسی عمل پر آمادہ کرے۔ جیسے اگر میں یہ چاہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور میں اس کے لیے نماز پڑھوں، تو نماز پر مجھے جس چیز نے ابھارا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، تو میری نیت ہے اللہ کو خوش کرنا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میری بھوک مٹ جائے اور میں کھانا کھاؤں، تو میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس کھانا کھانے کی نیت ہے کہ ہماری بھوک مٹ جائے، یعنی میں بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، تو بھوک مٹانا یہ ہماری نیت ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، تو اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت ہے لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو دکھانا۔ تو لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ یہ ہے اخلاص کا سیدھا سادہ مطلب، کہ ہمارا جو بھی عمل ہے، ہم جو بھی کریں، نماز پڑھیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، زکوٰۃ دیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم یہ کورس کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہے اخلاص۔ تو اخلاص کا مطلب ہے اللہ کے لیے کسی کام کو کرنا، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے نیت کی درستگی، نیت کو صحیح کرنا۔ نیت کو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے عمل کے اندر اخلاص ڈالنا۔ اب اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہے، یعنی جیسی نیت ویسا عمل کا ثواب ملے گا۔ اب حضور نے اس کی تفسیر خود بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو اسی کا بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔
یعنی اگر کسی نے نماز پڑھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بدلے میں اللہ خوش ہوگا۔ اگر کسی نے نماز پڑھی لوگ خوش ہو جائیں، لوگ نمازی کہیں، لوگ نمازی تو کہہ دیں گے لیکن اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ لوگ کہیں واہ بھائی یہ تو بہت بڑا سخی ہے، تو لوگ اسے سخی کہہ لیں گے لیکن اللہ کے پاس اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے جو نیت کی تھی اسے وہ چیز تو مل گئی۔ پھر حضور نے اور تشریح فرمائی، آپ نے فرمایا فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، اگر کسی آدمی نے ہجرت کیا یعنی اپنا گھر بار مال جائیداد سب کچھ چھوڑ کر کے وہ دارالکفر سے دارالاسلام آیا، مکہ سے مدینہ آیا، اس وقت جب مکہ میں کفار تھے، مشرکین تھے، اور وہاں پر مکہ کے لوگوں کا اپنا گھر تھا اور وہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا، نیت کیا تھی؟ الا دنیا، کہ مجھے دولت مل جائے، میں مالدار بن جاؤں، میں تجارت کر لوں، تو اسے دولت مل جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی کہ مجھے دنیا مل جائے۔ پھر حضور نے اور تشریح فرمائی، فرمایا ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، اگر کسی آدمی نے یہ نیت کی کہ بھائی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں کیونکہ مدینے میں ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، مالدار عورت ہے، میں اس کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا، میں اس سے نکاح کروں گا، اس لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہے، تو وہ نکاح کر لے، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تب ملے گا جب ہمارے عمل میں اخلاص ہو، اور اخلاص کا مطلب ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا۔ تو یہ ہے اخلاص، اور یہ ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہو۔ ہمارے عمل میں اخلاص کیسے ہوگا؟ اصل بات یہ ہے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ ہم اخلاص کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور ہم اخلاص کی جو منافی چیز ہے وہ ہے ریا، دکھلاوا۔ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں حاضر کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس نے اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، یعنی اس کی نیت کچھ اور بھی تھی، ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو اس کے منہ پر پھینک دوں گا، میں قبول نہیں کروں گا۔ تو ہم یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ ہم جو نیت کرتے ہیں لوگ خوش ہو جائیں، ہم جو نیت کرتے ہیں یہ خوش ہو جائیں، ہم جو نیت کرتے ہیں فلاں آدمی مجھے بڑا کہہ دے، ہم جو نیت کرتے ہیں میں بہت بڑا عالم بن جاؤں، ہم جو نیت کرتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں سے بحث کر لوں، یہ جو ہم نیت کرتے ہیں تو یہ عمل تو ہمارے منہ پر پھینک دیا جائے گا، ہمیں ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور پھر اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تم نے عمل کیا تھا فلاں کو خوش کرنے کے لیے، جاؤ بدلہ بھی اسی سے لے لو، تب کیا ہوگا؟ تو ہم اس چیز کو سوچیں گے تو ہمارے دل سے ریا، دکھلاوا نکل جائے گا انشاءاللہ، اور ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تقوی کے تعلق سے آج ہم نے اخلاص کے سلسلے میں گفتگو کی، اور یہ گفتگو کی حد تک نہ رہے، یہ بات کی حد تک نہ رہے، بلکہ ہم اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اب جو ہمارا آج کا چھٹا عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورہ سیکھنا۔ تو آئیے ہم آج سورہ فاتحہ سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں ایک مرتبہ، اور اس کے بعد پھر میں اسے توڑ کر بتاؤں گا کہ کس کو کس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ
یہ تو ہوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت. اب ہم اسے سیکھتے ہیں. اعوذ باللہ، اعوذ، سب سے پہلے حمزہ ہے. حمزہ کی آواز منہ کے خالی جگہ سے نکلتی ہے. یہ تو بہت آسان ہے. اعوذ، عو میں عین یہاں حلق سے نکلتا ہے. اعوذ. اور ذو کی جو آواز نکالیں گے وہ جب ہم اپنی زبان کو دانت میں لگائیں گے، یہاں دونوں دانتوں کے بیچ میں لگائیں گے ذو، تو ذال نکلتا ہے اس سے. اعوذ باللہ، باللہ، باللہ میں لام کو ہم موٹا نہیں کریں گے. لام سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو لام کو موٹا نہیں کرتے ہیں. باللہ، بہت سی بار باللہ اگر کر دیں ہم، یہ غلط ہے. تو ہم پڑھیں گے باللہ من الشیطان. شین کی جو آواز ہے وہ ایک ہوتا ہے سین، ایک ہے شین. شین کی جو آواز ہے وہ ہم اپنی زبان کے بیچ والے حصے کو اوپر لگائیں گے تو شین نکلے گا. من الشیطان. ایک ہوتی ہے تا، تا یہ پتلی ہوتی ہے، اور ایک ہے طا، طا یہ موٹی ہوتی ہے. من الشیطان الرجیم. رجیم میں را کو موٹی کریں گے کیونکہ جس را کے اوپر زبر ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے پورے قرآن میں کہیں پر را کے اوپر زبر ہو تو اس را کو موٹا کیجئے. من الشیطان الرجیم. رجیم تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ یا ہے اور یا کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے. بسم اللہ. بس میں سین پتلی والی سین ہے، سین، شین نہیں ہے. بسم اللہ. لا میں جو لا ہے یہ بھی باریک رہے گا، موٹا نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمہ میں را کو موٹا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. بسم اللہ الرحمن. رح، ہا، ہا کی آواز یہاں حلق سے نکلتی ہے. ہا، جب حلق کی ہوا کو باہر نکالیں گے تو ہا نکلتی ہے. رحمن الرحیم. رحمان میں بھی را کو موٹا کرتے ہیں اور رحیم میں بھی را کو موٹا کریں گے. تو یہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، ہا کو نکالیں گے. ہا میں نے بتایا کہ حلق کی ہوا کو باہر نکالیں گے، ہا نکل جائے گی. الحمد للہ. للہ میں بھی لام کو موٹا نہیں کریں گے. للہ رب را کو موٹا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. رب العالمین. عین حلق سے نکلتا ہے، جہاں سے ہا نکلتا ہے وہیں سے عین نکلتا ہے. ہا میں ہوا باہر ہوتی ہے اور عین میں ہوا باہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ حلق میں آواز جب لے جائیں گے تو عین خود سے نکل جائے گا. عین. عالمین. مین کو تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یا جہاں بھی آ جائے یا کو کھینچا جاتا ہے. الرحمن الرحیم. رحمان میں را کو موٹا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور رحیم میں بھی را کو موٹا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. رحمان میں ہا کو نکالیں گے اور رحیم میں بھی ہا کو نکالیں گے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد. عین میں تھوڑی کوشش کریں گے. نعبد و ایاک نستعین. آپ نا میرا سنیں اور میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں تو اس سے ادائیگی میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. اہدنا الصراط. ایک ہوتا ہے سین اور ایک ہوتا ہے صاد. سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. صاد میں زبان کو کہیں پر بھی نہیں لگاتے ہیں اور تھوڑا سا آواز موٹی نکالتے ہیں، گہری آواز.
صاد، تو یہ صاد نکل جاتا ہے. اور اس میں ایک کوشش یہ ہوتی ہے صاد میں کہ جو آواز باہر نکلے وہ منہ کے کسی ایک حصے سے نکلے، یا تو اس حصے سے نکلے یا اس حصے سے نکلے. صاد. اہدنا الصراط تا کو موٹا کریں گے کیونکہ یہ تا نہیں ہے، تا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم. کوشش کریں گے انشاءاللہ آسان ہوگا. شروع میں ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی کو، بہت ساری بہن کو تھوڑا سا مشکل لگے، لیکن مشکل چیز کو سیکھنا یہ اہم ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، الذین میں لام کو موٹا نہیں کریں گے. صراط الذین، الذین ذال میں نے بتایا کہ زبان کو دانت کے اوپر والے حصے سے، یعنی اوپر والے دانت کے کنارے سے ملا دیں گے تو ذال نکل جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم غیر المغضوب. غیری میں را کو پتلا رکھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. را کے اوپر زبر ہو تو را موٹی ہوتی ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را پتلی ہوتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضا کو کھینچیں گے، کم سے کم اتنی دیر تک کھینچیں گے کہ اپنی ہم اس بند مٹھی میں سے 3 انگلی کو کھول لیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے. تو اتنی دیر تک ہم ضاد میں جو مد ہے اس کو کھینچیں گے. آمین. تو یہ ہم نے سورہ فاتحہ کو سکھانے کی کوشش کی. آج وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں. آج چونکہ شروع میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو بھی کرنی تھی. انشاءاللہ اب کل سے جو بھی علمی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اس کی نوازش سے، تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم روزانہ ان 6 چیزوں کو گفتگو میں لانے کی کوشش کریں. پہلی چیز رمضان، دوسری چیز ایمانیات، تیسری چیز روزہ، چوتھی چیز زکوٰۃ، اور 5ویں چیز تقوی، اور 6ٹھی چیز قرآن پاک کی ایک سورہ انشاءاللہ. اور کسی دن اگر موقع ملا تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر اسی دن انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیے، اور مجھے آپ اپنا تاثر بھی بتائیں کہ آپ کو اس 1 گھنٹے کے یہ جو علمی مجلس کی شروعات ہے اور یہ جتنی بھی گفتگو سامنے آئی ہے، آپ کو کیسا لگا، آپ کو کیا حاصل ہوا، آپ کو کیا فائدہ پہنچا. آپ اسے ہمیں بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تاثرات میرے لیے بہت قیمتی ہوں گے. آپ اللہ کی امان میں رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.